بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ہاں، تو ہم نے دیکھنا ہے جی آیت نمبر 5۔ کم کریں، پنکھا کم کریں، چھوڑ دیں گے۔ آیت نمبر 5 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم، تم ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف، ان کے باپوں کے لیے، یعنی ان کے باپ کے نام سے۔ ہوا اقسط، یہ بات جو ہے یعنی باپ کے نام سے پکارنا یا باپ کی طرف اس کو منسوب کرنا، اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ بات اوپر یہ چل رہی تھی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، جو حقیقی بیٹے نہیں ہیں، حقیقی اولاد نہیں ہے، اگر کسی آدمی نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، گود لے لیا، بیٹی کو گود لے لیا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بطور باپ کے، بطور ماں کے اس کے ساتھ اپنا نام جوڑے، بلکہ اس بچے کے، بچی کے حقیقی والد اور حقیقی باپ ہی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو باپ اور ماں کے طور پر ظاہر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انتسب الولد الی غیر ابیہ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرے یا بچے کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، یعنی باپ کوئی ہے اور وہ ظاہر کچھ کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ نہ فرض عبادت قبول فرمائیں گے نہ نفل عبادت قبول فرمائیں گے۔ تو نسب کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے، اس لیے شریعت نے اس بات کو ناجائز قرار دیا ہے کہ کسی بچے کو اس کے والد کے نام کی جگہ پہ کیا کیا جائے، اس کے غیر باپ کا نام لکھا جائے، پڑھا جائے، ہاں جی، بولا جائے، پکارا جائے، سمجھا جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوہم، تم ان کو پکارو۔ ظاہر ہے جب انسان ایک دوسرے کو پکارتے، عرب میں تو عادت تھی ہے، بنت فلاں ہے، ابن فلاں، تو وہاں تو لوگ عام طور پر نام لے لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم باپ کا نام ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو پھر نام ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، کو باپ سے پوچھے کہ یہ کون ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یا کسی جگہ پہ تحریری طور پر لکھنا پڑے، تو ایسی جگہوں پہ پھر جب نام ظاہر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اصل حقیقی والد کا ہی نام ظاہر کیا جائے۔ جو گود لیا ہوا بچہ اور بچی ہے ان کا نام ظاہر کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوہم، تم ان کو پکارو، یعنی یہ جو گود لیے ہوئے بچے ہیں، یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، گود لی ہوئی اولاد ہے، پالک جو ہے، اس کو کیا کرو، اس کو پکارو، لآبائہم، ان کے آبا کی طرف، یعنی ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ کا پتہ نہیں تو پھر کیا کریں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بچے کو پیدا کرنے کے بعد ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جو عام طور پر معصیت سے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ادھر ادھر پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں بھی ایدھی والے اور اسی طرح سے یہ جو شیپا ہے، مختلف ان لوگوں نے اپنی جو دفاتر ہوتے ہیں ان کے بعد ایک پالنا سا رکھا ہوتا ہے بچوں کو ڈالنے کے لیے، تو اس لیے اس قسم کے جو لاوارث بچے ہیں، یا وہ بچہ تو ناجائز نہیں، جائز ہے، لیکن کوئی اس کو چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں،
تو اس قسم کا جو بچہ ہو جس کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو اب کیا کریں؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں یہ تمہارے کیا ہیں؟ یہ بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانو، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تم نہ جانتے ہو آباءَهُمْ ان کے باپوں کو، تمہیں باپ کا پتہ نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دینی بھائی ہیں۔ ہاں جی، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں المسلم اخو المسلم، مومن اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہاں جی، اس کو بھائی کہہ دو، اس کو کوئی اور اچھے لقب سے پکار لو، ضروری تو نہیں ہے کہ تم نے باپ کا ہی نام لینا ہے۔ وہ موالیکم، اور وہ کہیں جی تمہارے دوست ہیں، رفیق ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، اور تمہارے اوپر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے اس میں جو تم سے بھول چوک ہو گئی، فیما ان باتوں میں اخطأتم به جس کے اندر تم نے غلطی کی، جس میں تم سے بھول چوک ہو گئی۔ ہاں جی، ولیکن لیکن ما تعمدت قلوبکم، وہ باتیں وہ ارادے، ہاں جی تعمدت کی جس کا ارادہ کرے، قلوبکم تمہارے دل، یہی تمہارا دل جس کا ارادہ کرے، جو کام تم جان بوجھ کے کرتے ہو، کوئی غلط کام کرتے ہو اس پہ گناہ ہوگا، جو غلطی سے ہو گیا، خطا سے ہو گیا، تمہارا قصد اور ارادہ نہیں تھا کہ تم ان کو غیر باپ کی طرف منسوب کرو، غلطی سے تمہیں علم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ فلاں کا بیٹا تو نہیں ہے، میں تو اس کو فلاں کا بیٹا سمجھتا ہوں۔ ہاں جی، اس قسم کی جو غلطی ہے اس میں شریعت نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، بلکہ گناہ اس میں ہے کہ جو تمہارے دل کے ارادے نے کیا ہو، جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، جان بوجھ کے تم نے کیا ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے جو عام طور پہ لوگ اس کا سوال بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا معاشرہ ہے یا اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک ہیں، تو عام طور پر جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی آئیڈینٹی وغیرہ کے لیے ہمیں اپنے باپ کا نام، اپنی ماں کا نام، ہاں جی جیسے بات کل نادرا کا ہے تو وہ تو سب پورا خاندان لکھ دیتے ہیں، تو وہاں پہ جب ہمیں باپ کے نام کی ضرورت پڑ جائے یا والدہ کا نام لکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو جن لوگوں کے ماں باپ معلوم ہے وہ تو انہی کا نام لکھ لیں گے، لیکن جن بچوں کے ماں باپ کا علم نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لاوارث بچے ہیں، ہاں جی پیدا کرنے کے بعد یا پیدا ہو جانے کے بعد یا ویسے ہی والدین نے غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا، بچے کبھی غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ والدین ان کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں مختلف حالات کی وجہ سے۔ تو اس قسم کے جو بچے ہیں اب وہ کیا کریں؟ ظاہر ہے اس نے شناختی کارڈ بھی بنانا ہے، پاسپورٹ بھی بنانا ہے، اور بھی اپنے دستاویزات بنانی ہے، اسکول پڑھنا ہے، اور بھی تعلیمات حاصل کرنی ہے، مطلب جو بھی پروسیجر ہے قانونی اعتبار سے اس میں ان کو نام تو لکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ کا نام معلوم ہے تو لکھ لے گا، لیکن اگر باپ کا نام معلوم نہیں پھر کیا کرے؟ پھر اس کا حل یہ ہے کہ وہ جہاں مجبوری ہو وہاں پہ وہ اپنے باپ کا کوئی ایسا نام لکھے جو عمومی نام ہو، مثلا وہ یہ لکھ دے عبداللہ، تو عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، ایمان مراد لے لے، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، ابن آدم آدم کا بیٹا، اس طرح کے جو عمومی نام ہیں جو ہر انسان پر صادق آتے ہوں، تو اس طرح کا وہ کوئی نام اس میں فرضی طور پر لکھ لے، اور مقصود اس کا کیا ہو کہ بھئی وہ اللہ کا بندہ یا رحمان کا بندہ یا آدم کا بیٹا، تو اس انداز سے وہ کوئی نام پھر تجویز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو باقی جہاں تک پالنے والے ہیں، گارڈینز ہیں، وہ گارڈین کے طور پر اپنا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن بطور ماں باپ کے نام نہیں لکھ سکتے۔ ہاں جی، بطور سرپرست کے، بطور ولی کے نام لکھ سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ان کو اپنی طرف منسوب کرنا، چاہے ان کے والد کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نسب کو جان بوجھ کر بدلنا ہے اور اس کو سختی کے ساتھ ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ النبی نبی اولا وہ زیادہ حقدار ہیں بالمؤمنین مومنوں کے لیے من انفسہم ان کی جانوں سے، یعنی جو نبی ہے وہ مومنوں کے زیادہ قریب ہیں ان کی اپنی جانوں سے، یعنی ایمان والوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ان کے لیے نبی ہے۔ جیسے انسان اپنے ساتھ محبت رکھتا ہے، اپنے آپ کو محبوب رکھتا ہے ہر انسان، تو اس سے بھی زیادہ محبت یا اس سے بھی زیادہ قرب یا اس سے بھی زیادہ درجہ وہ نبی کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا، آپ کی ناموس کا، آپ کے احکام کا، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کا، اور انسان کی دوسری طرف اس کا اپنا نفس کھڑا ہو، اپنی کوئی ذاتی مفاد کھڑا ہو، کوئی دنیاوی ضرورت کھڑی ہو، تو فرمایا کہ مومن نبی جو ہے وہ ان کی جانوں کے زیادہ قریب، ان کو زیادہ قرب حاصل ہے، ان کا حق زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ اور اس کی بیویاں، یعنی نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ امہاتہم مؤمنین کی مائیں ہیں، امہاتہم ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَأُولُو الْأَرْحَام اور قرابت دار، یہ رشتہ دار جسے کہتے ہیں، بعضهم اولا ببعض ان میں سے بعض کیا ہیں؟ زیادہ نزدیک تر ہیں بعض دوسروں کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے۔ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باہم رشتہ داریاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، باہم رشتہ داریاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ رشتہ دار جو ہیں وہ ایک کچھ زیادہ قریب ہیں، کچھ دور والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یعنی جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں رشتے کے اعتبار سے عام مؤمنوں سے اور مہاجرین کے مقابلے میں، یعنی گویا کہ وراثت کے اعتبار سے، میراث کے اعتبار سے، دیگر حقوق کے اعتبار سے رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ کیا ہے یہ آگے؟ اللہ ان تفعلوا مگر یہ کہ تم تفعلوا تم کرو الی اولیاءکم اپنے دوستوں کے ساتھ معروفہ کو حسن سلوک، کان ذالک فی الکتاب مستورا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی خیر کرو، کوئی بھلائی کرو۔ مقصد یہ کہ جیسے کوئی انسان مرنے لگتا ہے، اس کے مال میں جو حق ہوتا ہے وراثت کا وہ قریب کے رشتہ داروں کو ملتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی انسان جو ہے وہ اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی مومن بھائی کو اگر کچھ دینا چاہتا ہے، ہاں جی، تو کوئی معروف کرنا چاہتا ہے، اس کی وصیت کر لیتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات جو ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ میرے سامنے یہ حاشیہ نمبر 7 ہے، اس کو ذرا دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت نہیں دی گئی، یعنی جب وراثت کا معاملہ آئے گا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ملے گی، چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں کو ہی ملے گی، ٹھیک، انہیں میں تقسیم ہوگی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کی ازواج مطہرات کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ دینی اعتبار سے آپ اور آپ کی ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا، تو وہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، جس کو محض زبان سے بیٹا کہہ دیا، تو محض زبان سے کہہ دینے کی وجہ سے، بیٹا کہہ دینے کی وجہ سے وہ بھی میراث میں حقدار نہیں ہوگا، البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہو تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو اس آیت میں
اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سب سے زیادہ جو مؤمنوں کے قریب ہیں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس کے باوجود جو قریبی رشتہ دار ہیں، اولو الارحام ہیں، ہاں جی رحم محرم ہے، رحم محرم کا مطلب ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جس کے ساتھ آپ کا یعنی نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا، اس قسم کے جو رشتہ دار ہیں قریبی، تو وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے سے، یعنی انہی کو وراثت ملتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات کو نہیں ملتی، باوجود اس کے کہ دینی اعتبار سے وہ مسلمانوں کے قریب ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات کو یعنی ایک دینی رشتے کی بنیاد پہ، مضبوط رشتے کی بنیاد پہ وراثت نہیں ملی، تو وہ بچہ جس کو آپ نے پال لیا، بالغ بنا دیا، اس کو بھی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس بچے کی میں نے پرورش کی ہے اور میں اس کو اپنا مال دے دیتا ہوں، تو زندگی میں کچھ دیا جا سکتا ہے، گفٹ کر دیا جائے، یا مرنے کے بعد کوئی وصیت چھوڑ دی جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا اس کو دے دو، تو وصیت آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1/3 تک پھر مرحوم مرنے والے کے وراثت میں جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرو، کوئی حسنی سلوک کرو، نیکی کرو، اور یہ بات جو ہے کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، کتاب میں مستور یعنی لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَابْنِ مَرْيَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو، اخذنا کہ جب ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور تم سے بھی لیا، ومن نوح اور نوح سے لیا، وابراہیم ابراہیم سے لیا، وموسیٰ اور موسیٰ سے لیا، وعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم سے لیا، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا ان سے، میثاقاً غلیظا ایک یعنی پختہ عہد لیا، یعنی جب کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا کہ آپ سے بھی لیا، یہ جتنے بھی انبیاء کا یہاں پہ ذکر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے پختہ عہد لیا، کیوں لیا؟ لیسأل الصادقین تاکہ وہ اللہ سوال کرے سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کا، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب۔ یہ جو عہد ہے یا یہ جو وعدہ ہے، یہ کہاں پہ لیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جب جیسے عالم الست ہے، جسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ لیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ وعدہ کیا لیا گیا؟ وعدہ جو ہے ایک تو آپ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے وعدہ لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کیا وعدہ لیا کہ الست بربکم قالوا بلا، اور انبیاء سے کیا وعدہ لیا؟ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم کیا کرو گے؟ اس کی تصدیق کرو گے، اس کی مدد کرو گے۔ آئے تو سب مجھے یاد نہیں ہے، اور اس کو میں کل دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ عہد اس واسطے لیا گیا تھا کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک پہنچ جائے اور ان پر حجت تمام ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ کرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس قدر سچائی سے کام لیا۔ اگر انبیاء کرام اپنے عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک ٹھیک نہ پہنچاتے تو ان پر حجت قائم نہ ہوتی، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس فرماتا، کیونکہ حجت تمام کیے بغیر کسی سے باز پرس کرنا اس کے انصاف کے خلاف ہے۔ اچھا یہ آگے پھر احزاب کا جو ہے واقعہ ہے اس کو ذکر کریں گے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہی کہ عالم رس کے اندر وعدہ لیا، دوسرا یہ کہ اللہ نے دنیا میں وعدہ لیا انبیاء سے۔ کیا وعدہ لیا؟ عہد و قرار یہی لیا نا کہ بھئی آپ ہمارے احکامات کو نافذ کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے۔
تو یہ اللہ نے کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ بھئی انبیاء اپنا کام کریں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے احکامات مانتا ہے، تو اس کو کامیابی مل جائے گی، اور جو احکامات نہیں مانتا اس پر حجت تام ہو جائے گی، اس سے باز پرس ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے جی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی آج وقت کم ہے، ترکیب تو نہیں ہو سکے گی۔